اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور من حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہک اپنا رخ شطرا طرف مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق حق ہے من ربک آپ کے رب سے وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہک اپنا رخ شطرا طرف مسجد الحرام مسجد حرام کی وحیث ما اور جہاں کہیں تم ہو فولو سو کر لو وجوہکم اپنا رخ شطرہ اس کی طرف لئلا تاکہ نہ یکونا رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی دلیل الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف منہم ان سے فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے ولیتم تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہمارے حکم ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے فاذکرونی سو یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا ولا اور نہ تکفرون نا شکری کرو میری۔ مذکورہ آیات میں تحویل قبلہ کے لیے الفاظ فولی وجہک شطر المسجد الحرام 3 مرتبہ آئے ہیں اور حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 2 مرتبہ۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتکرار نہ لایا جاتا تو قلوب کو اطمینان و سکون حاصل نہ ہوتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے اور اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر میں جو تطبیق کی صورت لکھی گئی ہے، قرطبی نے اس کی بھی ایک ایسی تقریر نقل کی ہے جس سے تکرار محض نہ رہے۔ مثلاً فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ حکم حالت حضر کا ہے کہ اور جب آپ اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا۔ اور حیث ما کنتم کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہوں استقبال بیت اللہ ہی کا کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجتا کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے،
اور چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر قطع کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال مسجد حرام ہی کا کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادہ کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کا بھی جوڑ لگا دیا گیا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ تو توریت و انجیل کی تصریح کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 151 میں ارشاد ہے، یعنی ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو در باب مقبولیت بنائے کعبہ تھی اس طرح قبول کی، جس طرح ان کی دوسری دعا جو در باب بعثت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھی قبول کی کہ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا جو کہ تم ہی میں سے ہیں، اور وہ ہماری آیات و احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور خیالات و رسوم و جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، اور نہ ہی کتب سابقہ یا عقل ان کے لیے کافی تھی۔ اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سو اس کا ظہور ہو گیا۔ ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، میں تم کو عنایت سے زیادہ یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو، اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری ناسپاسی مت کرو۔ یہاں تک قبلہ کی بحث چلی آ رہی تھی، اب اس بحث کو ایسے مضمون پر ختم فرمایا گیا ہے جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بانی کعبہ کی دعا میں ضمناً آیا ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کا بھی دخل ہے۔ کما ارسلنا میں حرف کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکی ہے، دوسری ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو قرطبی نے اختیار کیا کہ اس حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فَاذْكُرُونِی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی اور دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ قرطبی نے فرمایا ہے کہ کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے انفال میں کما اخرجا کا اور سورہ حجر میں کما انزلنا علی المحسنین آیا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ مولانا رومی نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے وارد اثر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگا ہو تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضرت ابو عثمان سے کسی نے اسی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے تو ذکر کرتے ہیں مگر قلب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔